ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک کے بعد دوسرا جو بیان دے رہے ہیں وہ غالباً غیر متوقع نہیں ہے، لیکن اب براہ راست انہوں نے کہا ہے کہ وہ غزہ کو خریدنے نہیں جا رہے، امریکہ غزہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور فلسطینیوں کو بھی بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے مصر میں اور اردن میں جا کے کریں۔ یہی بات انہوں نے ابھی جارڈن کے سربراہ سے بھی کہی، اور یہ دیکھنا یہ ہے کہ خاص طور پر جو ہندوستان کے وزیر اعظم مودی جو چند دنوں بعد امریکہ کا دورہ کریں گے تو اس سے کیا ہمارے ریجن کی طرف بھی آئیں گے، جیسا کہ لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو پاکستان ان کی ترجیحات میں نہیں، اور فلسطین یا مشرق وسطیٰ کا ہی نقشہ بدل رہے ہیں حسب معمول عرب ممالک کی مجرمانہ خاموشی، بلکہ ایم بی ایس تو ان کے حلیف نظر آ رہے ہیں۔ اور ٹرمپ کے آنے سے نہ صرف لاکھوں تارکین وطن کو تو نکالا جا ہی رہا ہے، جس میں کہتے ہیں کوئی 7.5 لاکھ انڈینز بھی ہیں جس کے شاید مودی جا رہے ہوں پاکستان، بلکہ ہر روز آپ خبریں دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگوں کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ سنیے، دیکھیں ٹرمپ کا لہجہ صدر بننے سے پہلے جو تھا بعد میں بھی کم جارحانہ نہیں بلکہ زیادہ جارحانہ نظر آتا ہے۔ تو ٹرمپ کا سنا ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر بھٹی نے، پھر ڈاکٹر شدہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نظر ہے۔ تو ٹرمپ جو کچھ اب کر رہے ہیں یہ کوئی غیر متوقع آپ کے لیے ہے؟ ایک سپر پاور امریکہ کا صدر جو ہے اس طرح کے بیانات دے کہ ایک ملک یعنی غزہ سے فلسطینیوں کو نکال دیں گے، اس پہ قبضہ کر لیں گے، کیا عملی طور پر یہ ممکن ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو یہ ایگزیکٹو آرڈر آیا جس میں غزہ کے بارے میں کہا گیا کہ غزہ جو ہے اس کو ہم ایک کائنڈ آف ایسی ان کو وہاں سے سیٹلمنٹ ان کی کہیں اور یا تو کیسے میں کریں گے، یا اس کو ایجپٹ میں کریں گے، یا جارڈن کی انہوں نے آپشن دی کہ یہاں پر ہم ان کو ری سیٹل کرتے ہیں اور ہم ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں غزہ کو۔ تو اس میں لیگیلٹی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیا یہ لیگل بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ مورل ایشوز بھی اس میں بہت سارے ریز ہوتے ہیں کہ آپ لیکن سوری ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا بڑی گہری نظر ہے ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ اب سپر پاور امریکہ اور پھر ٹرمپ کی کون سی مورل ویلیو، کون سی لیگل ویلیوز، اور پھر ان کی ہسٹری دیکھیں، ویتنام وار میں کیا کیا، کوریا وار میں کیا کیا، مڈل ایسٹ کے دور میں کیا کیا، تو ٹرمپ کی تو بالکل ہی مورل کوئی، اور سوری ٹو سے کوئی اسٹرینتھ پاس نہیں ہے۔ جی، جتنے بھی ایگزیکٹو آرڈرز انہوں نے اپروو کیے ہیں وہ سارے دیکھیں ویل کنیکٹڈ ہیں، اس طرح سے جیسے یو ایس اے آئی ڈی کو بند کر دینا، آئی سی سی کو پہ سینکشنز لگا دینا، ڈبلیو ایچ او کو جو ہے اس کی فنڈنگ کو بند کر دینا۔ تو انٹرنیشنلی کوئی مورل اس میں ہم ریلی نہیں کہیں گے کہ مورلی دس از رائٹ، لیکن آپ دیکھیں امریکہ جو اپنا انہوں نے امیج کریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ فری سپیچ کو اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا خیال کرتے ہیں، ہم ڈیموکریٹک ایک جمہوری ملک ہیں، اور یہ کہتے ہوئے، اور پھر جب وہ ہم یوکرین کی وار کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو رشیا کی اٹیک کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یوکرینین جو ہے ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اور ان کو حق ہے وہ جس طرح مرضی رہے، لیکن جب یہی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور پراپرٹی کا رائٹ آپ غزہ پہ لاتے ہیں تو وہاں پہ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ کا یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ کہ وہاں پہ مورل ویلیو جو ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کو نظر آتا ہے۔ اور پھر لیکن لیکن اب ڈاکٹر دیکھیں یہ بھی اتنا تو ہے نا بڑا ڈاکٹر صاحبہ، اسٹیپ ہے نا، آپ دیکھیں پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے نا، دیکھیں ابھی جو تازہ بیان دیا انہوں نے جارڈن میں کھڑے کر دیا، پھر ایم بی ایس انہوں نے تو یعنی یہ تک، بلکہ میرے خیال میں شاید فورسفلی کہا ہے کہ 350 بلین نہیں، آپ کو 600 بلین دینے پڑیں گے۔ اس میں بہت زیادہ اہم کردار ایران کو چھوڑ کر ان عرب ممالک کا بھی تو ہے۔ جب غزہ میں 70,000 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں، بچوں اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا گیا، اس وقت یہ بے حسی جاری رہی۔ غالباً ٹرمپ اس سے تو فائدہ اٹھائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ونس اینڈ ہمیشہ کے لیے یہ ایشو ختم کر دیا جائے، ان کے سرپرست، ان کے جو ان کے جو نمائندہ اسرائیل ہیں ان کے لیے۔ اور بڑا شفاقی سے ایک بار پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے بیان دیا ہے کہ ہم اگر قیدی رہا نہیں ہوئے تو دوبارہ اٹیک کریں گے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے بھی تو ہو رہا ہے کہ آپ کی برادر اسلامی ملک، آپ کی امہ سو کالڈ عرب ممالک، یہ بھی تو اتحادی بنے ہوئے یا مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ؟
जी, कुछ आप इस हद तक कह भी सकते हैं कि जो एकदम से ब्लैटेंट किस्म का जो रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो नहीं है, लेकिन अभी ये जो इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ना जिसमें गजा की रीसेटलमेंट की बात की गई है, उसमें तो बड़ा ओपनली जो सऊदी गवर्नमेंट है उनका इसके अगेंस्ट बयान है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। फिर जो जॉर्डन के जो किंग है उनकी मीटिंग हुई है कल, और जिसमें उस मीटिंग के बाद विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं हम जी सॉरी डॉक्टर साहब है आपकी जी जी डॉक्टर सिद्रा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर आयशा की तरह आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम के साथ मैं नहीं पहुंच पाया हूं। डॉक्टर सिद्रा, अभी मैं डॉक्टर आयशा से बात कर रहा था और मैंने वो सवाल जो भी ट्रम्प आज कर रहे हैं अपने पावर में आने के बाद, ये कोई गैर मुतवक्का तो नहीं है ना? ये तो कहते रहे, बल्कि अब तो उन्होंने खुल कर कह दिया। ये और बात है कि हम तो गजा को कब्ज़ा करेगा अमेरिका, उस पर फ़लस्तीनियों को निकालेगा। डॉक्टर सिद्रा जी बिल्कुल बरेलवी साहब, मैं आपको सुन रही हूँ मुसलसल, और आपका जो फोकस है उसी बात पर है कि जो ट्रम्प का वर्ल्ड ऑर्डर है या ऑलरेडी जो लिबरल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी असास ही लिबरल वैल्यूज़ के ऊपर है, जिसमें से कुछ बेसिक वैल्यूज़ जिसको वैसे तो कहा जाता है कि बड़ी फैसिनेटिंग वैल्यूज़ हैं और शायद इतनी प्रैक्टिकल नहीं है एक रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, लेकिन एक्चुअली दुनिया का ये वर्ल्ड ऑर्डर दिया भी अमेरिका और उसके जो एलाइज हैं इन्होंने दिए। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है। देखिए, इसको इसलिए हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ठीक है, अमेरिका अपनी जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के लेके या जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके बहुत सीरियस है, और जिस डायरेक्शन में वो पिछले 10 सालों से स्पेशली फॉरवर्ड हो रहा है, यानी ट्रम्प की पहली प्रेसिडेंसी, फिर जो बाइडेन की, एंड देन ट्रम्प 2 जिस वक्त हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, ये तो कंटिन्यूएशन है, कोई नई चीज नहीं है, कोई अचंभे की चीज नहीं है। लेकिन इस दफा जो चीज जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इतना आउटराइटली, इतना वोकल होके आपने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया इंटरनेशनल लॉ को, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ही इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की फाउंडेशन है। जिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमेशा करते रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर ही अलायंसेस बनते रहे हैं, जिसके बेसिस के ऊपर ही वॉर अगेंस्ट टेरर होता रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर ही ह्यूमन राइट्स के क्लेम जो है वो हमेशा फॉरवर्ड होते रहे हैं। जब आप इसको ही बाईपास कर देंगे तो आप किस तरह की दुनिया जो है वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं? तो ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर सिद्रा, जरा मैं अगर डॉक्टर आयशा से, शायद आपको भी इसमें शरीक करूं। डॉक्टर आयशा, अभी तक तो हमारी इनकी तवज्जो ये है, लेकिन इंडिया के सदर मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर ट्रैवल करने वाले हैं शायद चंद दिन बाद। आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान उनकी तरजीहात में शामिल होगा? आपको इल्म है कि यहाँ भी एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है हमारी डिवीजन लाइन पर। काबुल, तेहरान और पाकिस्तान एक मिलिटेंसी का शिकार हैं, दहशतगर्दी का शिकार हैं, और इस प्रॉक्सी वॉर में वो के कहते ये हैं कि अमेरिका और चाइना के दरमियान है, लेकिन ये आग जो है यहाँ तक भड़केगी, और इसमें ट्रम्प भी कहीं ना कहीं से ज़रूर जल्दी पीछे हमें नज़र आएंगे। डॉक्टर गुल आयशा जी, थैंक यू। अच्छा, इसमें आपने एक चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग है ऑब्जर्व करना, वो ये है कि ट्रम्प की अभी तक जितनी भी आपको उनके ऑफिस में आने के बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं उसमें उन्होंने विथड्रॉ किया है दुनिया से, चाहे वो फंडिंग है, चाहे वो किसी भी किस्म की फाइनेंशियल पॉलिसीज है जिसमें वो सपोर्ट दे रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को। हाँ, उसमें उन्होंने इजराइल को एक्सेप्शन दिया, बाकी सबसे तो उन्होंने फंडिंग विथड्रॉ की ना। $40 मिलियन की फंडिंग थी USAID की, जो उन्होंने रोक दी, जिसमें से ऑलमोस्ट $870 मिलियन पाकिस्तान को एनुअली मिला करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं और एंगेजमेंट करेंगे, बिकॉज ट्रम्प की जो एक्चुअल में जो पॉलिसी है दैट इनवर्ड पॉलिसी है, जिसमें वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, और इसके अंदर आइसोलेशनिज्म है अमेरिका का। जब वो ये कहते हैं ना कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उस ग्रेटनेस में वो अननेसेसरीली जहां जहां एंगेज होना है ना वो उसको रोकेंगे। अब उसी बात को हम देखते हैं, तो आप देखें कि ये गजा के अंदर जो वो बात करें ना कि इसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते, तो बेसिकली वो जब वो आए भी थे तो उस वक्त उनको हुकूमत में आने के लिए उनको जो स्विंग स्टेट से सबसे ज्यादा जो मुस्लिम वोटर्स की सपोर्ट आई थी, अमेरिकन मुस्लिम्स की, वो इसीलिए आई थी कि आप इस जंग को खत्म करें। और उन्होंने इस बहुत फोरम्स पे ये बात भी की थी कि मैं जो हूँ वो बिल्कुल अपोजिट जाऊंगा डेमोक्रेट्स के, और मैं इस जंग को खत्म करूंगा, मैं डील मेकर हूँ। बट अब ये तो बात हमें समझ आ रही है कि वो डील मेकर है, बट वो पीस मेकर नहीं है। इस डील मेकर में वो एक बिजनेसमैन का रोल अदा कर रहे हैं, और मिस्टर मोदी का जो विजिट है अमेरिका के अंदर, ये तो आप रियायत से काम ले रही है डॉक्टर आयशा। वो तो एक तो वो तो यानी उन्होंने हमारे लाखों तारकिन वतन को कहा दे आर क्रिमिनल जो हैं वो इमिग्रेंट हैं।
حالانکہ مجھے تو لگتا ہے یہ کرمنلائزیشن کے گاڈ فادر تو اب غالباً ٹرمپ بننا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صدر, جو میں نے ڈاکٹر عائشہ سے سوال کیا, اور ہم کیوں اپنے ریجن کی طرف کیوں نہیں بات کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بہت بڑی ٹیررزم کا شکار ہے. وہ آگ ابھی تک چلیں آپ کے اسلام آباد سے دور ہے, لیکن 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ لگتا نہیں ہے آپ کو کہ ایک پراکسی وار ہو رہی ہے, چائنا ورسز, میں امریکہ کا نام تو نہیں لے رہا, لیکن ایک چائنا کے خلاف تو جاری ہے نا یہ براہ راست. اس میں بلوچستان کے حوالے سے میں اس کو کہوں گا ڈاکٹر صدرہ. جی آپ بالکل, آپ کا جو کنسرن ہے وہ بالکل جائز ہے, کیونکہ دیکھیں ٹرمپ نے جو اپنی پولیٹیکل کیمپین, جو بھی اس کے الیکٹورل کیمپین تھی, اس میں بار بار یہ کہا تھا کہ امریکہ کسی جنگ میں دوبارہ سے نہیں جائے گا, بلکہ جو جنگ ہے اس کو آلریڈی ختم کرے گا. لیکن اب اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ اس کا آلٹرنیٹ میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ امریکہ اپنا جو ہیجمون کا جو رول ہے اس سے تو ودرا کرنے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. تو اس کے لیے وہ ملٹیپل فرنٹس کو اوپن رکھے گا ٹو کاؤنٹر دا انفلوئنس آف چائنا, ٹو کاؤنٹر دا انفلوئنس آف رشیا. اور اس کے لیے بیسٹ یہی ہے کہ ان تمام ریجنز کے اندر یا کنٹریز کے اندر جس میں پریویسلی امریکہ کی اپنی پریزنس رہی ہے, اور ان ٹرمز آف کاؤنٹر ٹیررزم, تو اس کو وہ دوبارہ کسی نہ کسی طرح, کسی نہ کسی شیپ میں انیشیٹ کرنے کی کوشش پوری طرح کرے گا. تو یہ بالکل خطرہ موجود ہے. ٹیررزم, سیکیورٹی, یہ دو ایسے مین کنسرنز ہیں, اور ٹو کاؤنٹر چائنا, یہ تین بلکہ مین ایسے کنسرنز ہیں فارن پالیسی کے جو ٹرمپ کی آپ کو جتنی شدت سے فرسٹ ایڈمنسٹریشن میں شاید نظر نہ آئے ہوں, لیکن اب اس کے پیچھے بہت زیادہ ڈیسپریشن ہے. جتنے کوئکلی یہ سارے لا پاس کیے چلے جا رہے ہیں, اور جتنی تیزی سے یہ اگریمنٹ سے باہر نکلے چلے جا رہے ہیں جسٹ ٹو مینٹین دیئر اون اسٹریٹجک انٹرسٹ, اس سے کوئی بعید نہیں ہے کہ دوبارہ سے وہ ریجنز جو کہ کسی نہ کسی حد تک ٹیررزم سے اپنا پیچھا چھڑانے میں کسی حد تک کامیاب تھے, وہ دوبارہ اس کی لپیٹ میں آئیں گے. تو یہ ایک بہت ہی, جسے کہتے ہیں نا, بدمست ہاتھی جو ہے اس کی زد میں آنے والا ہے, نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ ساؤتھ ایشیا, خاص طور پہ پاکستان, افغانستان. تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ چلیں, جو اچھا ہوا ڈاکٹر صدرہ آپ نے اور ذرا وضاحت سے کہہ دیا. یہی بات میں ڈاکٹر عائشہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ادھر سے نمٹنے کے بعد جو غالباً زیادہ مشکل نہیں ہوگی. دوسرا جو سب سے زیادہ امریکہ کو, ایک تو ایران, اس کے بہرحال وہ ایک میزائل قوت بن چکا ہے, دوسرے چائنا, اور یہ جو ایران اور اگر چائنا سے اسے لڑنا ہے تو اس کے لیے سوری ٹو سے ہماری جو ڈیورن لائن ہے, اولڈ ڈیورن لائن دیکھیں جس کے ارد گرد سب کچھ ہیں, اور کیونکہ چائنا کا بھی ایک انٹرسٹ گوادر میں بہت زیادہ ہے, 43 کروڑ ڈالر سے انہوں نے جناب یہ بنایا ہے, کوئی غالباً اب تک 37 ارب ڈالر اب تک خرچ کر چکے ہیں. چائنا کا بڑا اسٹیک پر ہے, اور امریکہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ گوادر یا اس ریجن میں جو ہے چائنا ایک پاور بن کے ایسا ابھرے اور ایران دوسری طرف. ڈاکٹر عائشہ. ڈاکٹر جی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ اسٹریٹجی ڈفرنٹ ہے. اس بار اس دفعہ وہ وارز میں انوالومنٹ نہیں ہوگی, لیکن اکنامکلی پلے کیا جائے گا. دیکھیں ٹیرف, انہوں نے جو بلینکٹ ٹیرف لگایا ہے چائنا کے اوپر, میکسیکو پہ, کینیڈا پہ, وہ اور اسپیسیفکلی چائنا پہ, تو وہ اس کی جو اکنامک انفلوئنس ہے اس کو روکنے کے لیے لگایا گیا. تو چائنا کو ایک اکنامک وار میں انگیج کیا جائے گا اس کے کنٹرول کو روکنے کے لیے. سوری ڈاکٹر عائشہ, لیکن ڈاکٹر عائشہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, یہ خالی ہمارے ریجن میں, خاص طور ہمارے ایریا میں خالی اکنامک مسئلہ نہیں ہے. جس بڑے پیمانے پر انسرجنسی اس وقت بلوچستان میں ہو رہی ہے, سوری ٹو سے, تھوڑا سا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, وہ وداؤٹ بگ پاور بیکنگ کے نہیں ہو سکتی تھی. اب تو اگر میں بہت محتاط الفاظ میں بات کر رہا ہوں, گارڈڈ الفاظ میں کر رہا ہوں, لیکن یقیناً آپ کو علم ہوگا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ نے ٹرمپ کو بزنس مین کی پالیسی سے دیکھے ہو. از اے بزنس مین. وہ جس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, وہ اکنامک وار چل رہی ہے, اور وہ جیو اکنامکس پہ پلے کریں گے. انڈیا کو انوائٹ کرنے کا پرپس بھی یہ ہے, اکنامک فرنٹ پہ ان کے جتنے بھی پلیئرز ہیں, ان کے ایلائز ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے مسٹر ٹرمپ. ایز فار ایز پاکستان از کنسرن, تو ابھی وہ سچویشن آ گئی ہے جو کہ اب اس میں ہم نے اسٹیٹ کو اپنے اون پہ خود ڈیسیجنز لینے ہوں گے. آلدو کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ, جو ہمارا پرابلم ہے جس میں ٹیررزم کا ایشو ہے, تو وہ صرف ہمارا نہیں, وہ پورے ریجن کا ہے, کیونکہ اس ٹیررزم سے یا آئیسس خراسان سے رشیا افیکٹ ہوتا ہے, سینٹرل ایشیا افیکٹ ہوتا ہے, چائنا افیکٹ ہوتا ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک کہ ٹرمپ تو یہی چاہتے ہیں کہ اس ریجن میں یہ پرابلم رہے, کیونکہ دیکھیں کسی بھی سپر پاور کو بننے کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ پہلے that state should be a regional power before becoming a superpower. So China needs to be a regional power to become a superpower. So America wants to control China in the region while engaging China in proxy wars in this region, so that جو چائنا کی جو
वो होगी ना स्ट्रेंथ टू बिकम द सुपर पावर टू कम्पीट अमेरिका, वो रोकी जा सके। ये पूरा इकोनॉमिक वॉर है। और आप ठीक है, ये हमारा एज अ पाकिस्तान, हमारी स्टेट का ये बहुत बड़ा मसला है कि हमने इसको खत्म करना है, इस टेररिज्म को। बिकॉज और हमने लास्ट ईयर जो SCO की मीटिंग की उसमें हम यही कंसर्न एंटी टेररिज्म की बात कर रहे थे। अभी हमारी जो ये नेवी, पाकिस्तान नेवी ने बड़ी सक्सेसफुल जो अरेंज किया है अभी अमन 25, वो बहुत उसमें जितनी भी नेवल एक्सरसाइज में इंटरनेशनल कम्युनिटी आई, वो उनका बेसिक मोटिव काउंटर टेररिज्म भी है। लेकिन ये काउंटर टेररिज्म अमेरिका के हक में नहीं है। तो मिस्टर ट्रम्प बीइंग अ बिजनेसमैन, वो इस रीजन में चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी रहे ताकि चाइना उसी में एंगेज रहे। और दूसरी तरफ से उन्होंने चाइना पे जो ब्लैंकेट टैरिफ लगाया ना, वो ह्यूज है उसकी इकोनॉमी को नहीं, कंट्रोल करने के लिए, उसकी डॉक्टर आयशा मैं एक्सपोर्ट। थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा और डॉक्टर सिद्रा की तरफ आऊँगा। डॉक्टर सिद्रा, जब मैं ये इस रीजन की बात कर रहा था, आज देखें अफगानिस्तान तो बहुत पुरसुकून हो गया है। एक आध खुदकुश हमले में एक आध कोई वजीर मर जाता है या दाइश एक्टिव होती है। ईरान भी इस लेवल पर जो आपकी जो सॉरी टू से वो जो BLA या BRA या एक उनको कहते हैं जी वो सुन्नी ओरिएंटेड मिलिटेंसी, उसका बहरहाल तेहरान तक नहीं आ रहा। लेकिन जो हम जो है इस वक्त बराह रास्त ये फेस कर रहे हैं टेररिज्म, पेशावर और कोयटा में और इसके एतराफ़ में, तो मेरे ख्याल में कुछ 100 गुना इजाफा हुआ है। पूरे आपने देखा कितने बड़े पैमाने पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जाँ बहक हो रहे हैं, ख़ुदकश हमले, धमाके। इसलिए मैं आपसे कह रहा था डॉक्टर आयशा आपकी तरह आता हूँ, डॉक्टर सिद्रा, कि ये प्रॉक्सी वॉर जो है हो सकता है चाइना के ख़िलाफ़ हो, लेकिन ये बग़ैर सुपर पावर के बैक के इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकती थी मिलिटेंसी या ये जो कुछ हो रहा है। डॉक्टर सिद्रा जी, देखिए, आप जब पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को स्टडी करेंगे ना, तो 2-4 मेजर जो इंटरेस्ट रहे हैं यूएस और पाकिस्तान में, उनमें से मैं आपको हाइलाइट कर देती हूँ। एक तो हमेशा से स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ऐसी है। फिर जो मुसलसल 20 से 30 साल के दौरान जो काउंटर टेररिज्म, वॉर ऑन टेरर एंड देन 2 एपिसोड्स आपको पता है कि तालिबानाइजेशन, उसके बाद सारी जो जंगें हमने लड़ी हैं उनके साथ मिलके। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है एंटायर रीजन में स्पेशल इंटरेस्ट रहा है। आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया अपनी जब आप मुझसे बात कर रहे थे कि आपने ये महसूस किया है कि अफ़गानिस्तान और ईरान में निस्बतन स्टेबिलिटी है, निस्बतन टेररिज्म जो है वो कम हुआ है। तो ये जो आउटलेट्स होते हैं, ये फिर डिस्पर्स होते हैं रीजन में, और ये उन रीजन में, उन पोरस एरियाज़ में फिर ये रच जाते हैं, जहाँ पे इनको स्पेस मिलती है। तो स्पेस ये इसी कॉमन रीजन से ही ग्रो हुए हैं। कॉमन रीजन में जगह-जगह ये अपनी बना लेते हैं, जिस जगह थोड़ी-सी सिक्योरिटी लैप्स हो या फिर एक्सटर्नल जिसको हम कहते हैं इंटरवेंशन हो। तो इस चीज़ को कभी भी आउट ऑफ ऑप्शन रखना पाकिस्तान की जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि वो जो एक्सटर्नल हैंड्स हैं, उनको माइनस कर दें और ये समझे कि शायद ये सारे इंडिजिनस ग्रुप्स हैं, ये अपने तौर पे अपने मफादात। डॉक्टर सिद्रा, एक मैं कंक्लूडिंग वर्ड डॉक्टर आयशा से और ले लूँ। जो डॉक्टर सिद्रा कह रही हैं, आप किस हद तक इत्तेफाक करती हैं इनसे डॉक्टर आयशा? कंप्लीटली कंकर विद हर। उसकी रीजन यही है कि जो इंटरनल जो इंसर्जेंट ग्रुप्स होते हैं उनमें फॉरेन हिडन हैंड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। और जहां तक आप पीस की बात कर रहे हैं ना कि वो अब ईरान में कैसे पीस हो रहा है या अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी क्यों है, तो रीजन इज चाइना। बिकॉज आप देखें, चाइना ने जो ट्रेड रूट अब ऑल्टरनेटिव सीपैक के स्टार्ट किया है, दैट इज चाइना टू अफगानिस्तान टू ईरान टू चाबहार पोर्ट। तो वो जो अब जो एक आपको ईरान जो वो दे रहा है ना, काइंड ऑफ नैरेटिव जो दे रहा है अफगानिस्तान को ट्रेड का और ईरान को, तो स्टेबिलिटी उसके थ्रू आ रही है। हम क्यों सफर कर रहे हैं, तो शायद उसकी रीजन ये है कि हम अभी तक अपने कार्ड्स ठीक नहीं प्ले करने आ रहे हैं। हाँ, जहाँ तक बात ठीक आती है, है कि सॉरी, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर सिद्ध से हमारी गुफ्तगू रही थी और आपने देखा कि दोनों जो यूनिवर्सिटियों में की प्रोफेसर हैं, पढ़ाती हैं, इस पूरे मंजरनामे को कितना गहराई से समझकर उन्होंने हमें एक ट्रम्प का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि ये एक बिजनेसमैन है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा एक क्रिमिनलाइजेशन की तरफ वो जा रहे हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अभी बिलवासा तौर पर तो बलूचिस्तान पर बात हो ही रही थी, लेकिन बहरहाल इस वक्त बलूचिस्तान में बैरूनी हाथ यकीनन इस पैमाने पर है पीछे के धमाके और ख़ुदकश हमले और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे जिस जो जारी है उस पर सूरत हाल बलूचिस्तान की बड़ी संगीन है। और ये कोई आज की बात नहीं है। बलूचिस्तान की जो पूरी तारीख़ है
گو کہ سرفراز بگٹی صاحب جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے وہ خود ماضی میں اس کے لیے کرتے رہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکی ان کو انگیج کرنے میں کہ جو مزاحمت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ میاں خان پارلیمانی سیکریٹری پیٹرولیم کے موجود ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ میاں خان بگٹی نے نواب اکبر خان بگٹی کے پوتے شاہ زین بگٹی کو ڈیرہ بگٹی سے شکست دی تھی اور ایم این اے منتخب ہوئے تھے۔ شکریہ میاں خان بگٹی صاحب۔ میں براہ راست سوال پہ آ جاتا ہوں کہ بلوچستان کی صورتحال بہرحال بڑی تشویشناک ہے، سیکورٹی فورسز پہ جس پیمانے پر حملے ہو رہے ہیں اور جو بارڈر سے لوگ آ رہے ہیں، ویسے تو محرومیوں کے حوالے سے ایک تاریخ ہے، 48 میں ہوئی، پھر بھٹو صاحب کے دور میں خود آپ کے بگٹی مری مینگلوں نے لڑائی کری، لیکن اس وقت تو جو کہتے ہیں کہ جو ینگسٹر ہیں ملیٹنٹ، چاہے اس کو بی ایل اے نام دیں بی آر اے دیں، وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ تو پھر میں کہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب نے جو کچھ کہا میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ میاں خان بگٹی صاحب دیکھیں، یہ تو شروع سے بلوچستان میں جو ایک سرنشی چل رہا ہے، ایک ویسے پورے بلوچستان میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ میں مختصر بات کروں گا، جو لوگ پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کا یہ مقصد ہے کہ بھائی ہم بلوچستان کو مطلب یہ ہے کہ ڈسٹرب کریں، بلوچستان کے جو بلوچ عوام کے لیے پریشانی پیدا کریں، اور یہ ان لوگوں کا خواہش ہیں۔ لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر 60 سالوں 50 سال پہلے بھی یہ اگر کرتے آ رہے ہیں تو یہ ان کا تو خواہش بالکل قطعاً پورا نہیں ہوگا۔ تو بلوچستان کے جو عوام ہیں، جو بلوچ دھرتی ہے، اور بلوچستان ان کو جو بلوچستان کے بلوچ عوام ہیں ان سے پیار کرتا ہے، اور اس طرح کی واقعات تو پورے پاکستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن بلوچستان میں واقعات تو زیادہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی وہ دو رائے ہے نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جو ریاست ہیں، ہمارا جو ادارے ہیں، جو پاکستان کے افواج ہیں، وہ اتنا کمزور بھی نہیں ہے کہ اگر پہاڑ والے سوچتے ہیں کہ ہم اس کو مطلب پریشان کریں گے، دہشت گردی کریں گے۔ بگٹی صاحب یقیناً یہ گو کہ مجھے علم ہے کہ سپیک کے اثرات سپیک کے ثمرات سے محفوظ ہوئے، غالباً کوئی ہزاروں کی تعداد میں بلوچ طلباء وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی ہوئے ہیں، سڑکیں بھی بنی ہیں، پورٹ بنا ہے، جہاز بنا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی سپیک یہاں کے وسائل، بلوچستان کے وسائل یہاں پر خرچ نہیں ہو رہے۔ پھر بہرحال ایک مسنگ پرسن نعرہ تو ہے نا بگٹی صاحب؟ دیکھیں مرزا صاحب، بات یہ ہے کہ اگر چاگی میں کوئلہ نکلتا ہے یا سوئی میں گیس نکلتا ہے تو وہ آئیں نا، بات کریں، ٹیبل ٹاک میں بات کریں کہ یہ ہمارے مسئلے ہیں، ہمیں گیس نہیں مل رہا ہے، ہمیں کوئلہ کا جو ہمارا ایک رائٹ ہے، ہمارا چیز ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ تو وہ ٹیبل ٹاک بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، تو کس سے بات کریں؟ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ بات تو کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہے ہیں، گیس نہیں مل رہا ہے یا ہمیں کوئلہ نہیں مل رہا ہے، وہ آ جائیں ٹیبل ٹاک پہ بات کریں۔ ان کا جو ایک رائٹ ہوگا، جو قانون کے دائرے میں، جو پاکستان کی ایک آئین ہے اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس کا جو حقوق ہیں وہ سب پاکستانیوں کو مل رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے جو بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں، جو نام نہاد کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو بھی اگر ٹیبل ٹاک میں آ جائیں تو ان کا جو رائٹ ہے، جو پاکستان کا ایک آئین ہے، تو وہ ان کو دینے کے لیے تو کوئی کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ آ جائیں، لیکن وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ آئیں، بیٹھیں، بلوچستان کے ساتھ بیٹھیں، پاکستان کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، تو وہ ان کا مسئلہ تو حل ہوگا۔ تو ہم بھی تو بلوچ ہیں، ہم تو پاکستان میں رہ رہے ہیں، بلوچستان میں رہ رہے ہیں، ابھی سی ایم بھی تو بلوچ ہیں۔ تو دیکھیں، بیٹھنے سے سارا کچھ جو مسئلہ حل ہوگا وہ بیٹھنے سے ہوگا، ٹیبل ٹاک سے ہوگا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں گیس نہیں مل رہے ہیں، آپ آ جائیں، بیٹھیں، اور اگر آپ کو چاگی میں کوئی مسئلہ ہے وہ آپ آ جائیں۔ بگٹی صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جس طرح کے آپ کے یہاں کسی کو سینیٹر بننا ہو وہ اسلام آباد سے بلوچستان آ جاتا ہے، اور جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ اول تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئٹہ کو جو ہے وہ تو اسلام آباد سے چلایا جا رہا ہے۔ بگٹی صاحب یہ دیکھیں، یہ تو 20-30 سالوں سے ہی یہی میں سنتا آ رہا ہوں کہ
بلوچستان کی چیزیں جو ہے نا اسلام آباد والے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلوچستان ایک صوبہ ہے، پاکستان کی رقبے کی لحاظ سے ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں کے مسئلے وہاں کے لوگ، وہاں کے نمائندے حل کرتے ہیں۔ یہ باتیں تو آسان ہیں بھائی، آپ لوگ آ جائیں، ایک بندہ پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ بھائی بلوچستان کے جو مسئلے ہیں، بلوچستان کے جو مسائل ہیں، آیا اسلام آباد میں حل ہو رہے ہیں یا بلوچستان میں حل ہو رہا ہے؟ تو یہ تو ایسے جو ہے نا خام خواہ جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے، اور تو بلوچستان کے جو مسائل ہیں، بلوچستان کے جو مسائل ہیں، وہاں بلوچستان کے صوبے کے اندر ہی حل ہوتے ہیں۔ میاں خان بگٹی صاحب پارلیمانی سیکرٹری پیٹرولیم کے ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا ایک حد تک کہنا درست ہے کہ پہاڑوں پر جو لوگ رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ نیچے آئیں، اپنے مطالبے پر بات چیت کریں، لیکن پہل بہرحال حکومت کو اور ہمارے سی ایم کو کرنا چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے جانے پہچانے بھی آئیں گے۔ بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے کراچی شہر کی طرف چلیں گے کہ ڈمپروں نے پچھلے ایک ہفتے میں دندناتے ہوئے بے شمار لوگوں کی جانیں لے لیں، وہ کہ عدالت اور آئین کہہ چکا ہے کہ ان لوگوں کو دن کے وقت شہروں میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس شہر کی بدقسمتی یہ کہ بجلی سے یہ محروم، گیس سے یہ محروم، سڑکوں کا حال تباہ برباد، ریڈ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر جو ہے پولیس جو ہے وہ ہاتھ ڈالتی ہے تو موٹر سائیکل والوں پر، غریبوں پر، محنت کشوں پر، پھر موبائل فون چھینے جاتے ہیں۔ مطلب کون سا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اس بدقسمت شہر جو سب سے زیادہ ٹیکس کما کے دیتا ہے، اور اب عدالتی احکامات کے باوجود ڈمپرز کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو موٹر سائیکل والوں کو پکڑا جاتا ہے، جو ہم ذرا سی بات پہ بتیاں نہیں جلتی ہوتا ہے کہ یہ ڈمپرز بغیر پولیس کی معاونت کے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف طاہا عبیدی ہیں۔ تھا یہ جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جلانا نہیں، کسی کو قانون ہاتھ پہ لینا نہیں چاہیے، لیکن آپ بھی روز گزرتے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے کہ معصوم موٹر سائیکل والے یا گاڑی والے بجائے لائٹ نہ ہو انہیں تو روک لیتے ہیں، جبکہ عدالتی قانون آ چکا ہے کہ دن کے وقت یعنی یہ نہیں چلیں گے اور صرف رات 11 بجے سے صبح 8 بجے تک چلیں گے۔ تو کیا وجہ ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ بڑا کور کرتے رہے ہیں اس کو۔ جی مجاہد صاحب بہت شکریہ۔ اگر مجموعی طور پر کراچی کی صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو بالکل ڈمپر مافیا جو ہے بڑا مضبوط اور منظم ہے، اور اس کے خلاف نہ کبھی ماضی میں کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، نہ ابھی صورتحال حال کی ہے کہ ان کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اگر آپ بات کریں ٹریفک پولیس کی، ٹریفک پولیس ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی۔ اس کے پیچھے جو مضبوط لوگ ہیں وہ یہ ڈمپر مافیا چلاتے ہیں۔ کوشش یہ کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، بیان بازی تو کی جاتی ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، انہیں گرفتار کیا جائے گا، ڈرائیورز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، لیکن اگر عملی طور پر دیکھیں تو کراچی کی کہیں بھی کسی بھی سڑک پر نہ ان کو روکتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈمپر کو روکا ہے، نہ اس کی ڈاکومنٹس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، نہ ان کی نمبر اس پلیٹ میں کی ایک اور جانچ بات ہے، پڑتال۔ اگر آپ نے پڑھا ہوگا کہ آئی جی صاحب تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ڈمپر جو دن کے وقت چلتے ہیں، اگر یہ وہ آئل ٹینکر ہیں یا جو پانی والے ٹینکر ہیں پہنچانے والے، یا جسے کہتے ہیں جو سپلائی والے، کہہ رہے تو جائز ہے، وہ تو جسٹیفائی کر رہے تھے کہ ان کا آنا، غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں طاہا۔ بالکل حکومت کی پالیسی بھی یہی ہے، آئی جی سندھ بھی یہی بات کرتے ہیں، کراچی پولیس چیف بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جو ڈمپرز ہیں وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں، ان کی مجبوری ہے، لیکن یہ ڈمپرز کے نیچے جو شہری کچلے جا رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن یا ایکشن کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، نہ حکومتی سطح پہ آ رہا ہے، نہ انتظامی سطح پہ آ رہا ہے، نہ پولیس کی سطح پہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ پولیس بیٹھ کے بات تو کر سکتی ہے کہ کریک ڈاؤن کریں گے، ایکشن لیں گے، لیکن عملی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں بھی نہیں آ رہا۔ آپ نے بات کی 11 بجے سے صبح تک کی ان کی ٹائمنگ ہے، اگر میں آپ کو کراچی نیشنل ہائی وے کی بات بتاؤں تو 10 بجے سے ہی ٹریفک پولیس والے جو کنٹینر ہوتے ہیں یا جو ٹرولر ہوتے ہیں ان کو شہر کی جانب رواں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بدترین ٹریفک جام بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ ضلع سینٹرل پہ۔ اگر آپ بات کریں ملیر کی تو ڈمپر مافیا ملیر میں بہت مضبوط ہے، سوراب گوٹ میں بہت مضبوط ہے۔ آپ نے گزشتہ روز دیکھا کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو اسی معاملے پہ گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ڈمپر مافیا کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا یا ڈرائیورز کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تھا تو عملی طور پر ہم نے نہیں دیکھا، اور جو ان کے مطالبات تھے ہم نے کل دیکھا کہ وہ تسلیم ہوتے ہوئے بھی نظر آئے۔
کیونکہ جو لوگ ریئیکشن میں منظر عام پر آئے تھے ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، ان کے خلاف مقدمات بھی ہوئے ہیں۔ امن و امان کی بالکل صورتحال کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن اس میں انتظامی رٹ کو بھی چیلنج نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پر ڈمپر کے صورتحال پہ ووٹر ٹیکس۔ طه عبیدی کہ جناب پورا ایک مافیا ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا، جتنا حکومت بے بس نظر آتی ہے، پولیس بے بس نظر آتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے۔